غربت کوئی حالت نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے، ایک ایسا سسٹم جب تک اس سسٹم کو سمجھا نہ جائے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی دنیا میں غریب ہونا صرف پیسہ نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جال ہے جس کے دھاگے ہر سمت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالات، سوچ، تعلیم، تربیت، وسائل، خاندانی عادات اور وہ دنیا جو ایک خاص طبقے کو صرف جیسا چلتا ہے چلنے دو کے اصول پر چلاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا میں اتنی سخت محنت کرتے ہیں نا کہ جو امیر لوگ ہیں نا وہ خواب میں سوچ بھی نہیں سکتے اتنی سخت محنت کرنے کا، اور وہ کبھی اتنی محنت کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن نتیجہ وہی غربت، وہی محرومی، وہی خاموشی سے بکھری ہوئی زندگی۔ یہ ویڈیو ان پوائنٹس پر روشنی ڈالتی ہے جنہیں صرف چند ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں، وہ انکہی حقیقتیں، وہ اصول جو بار بار انسان کو اس کی جگہ پر واپس کھینچ لاتے ہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine. I'm also fine. الحمدللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا نا کہ کچھ لوگ غربت سے باہر کیوں نہیں نکلتے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس سوال کا مکمل، بے نقاب اور سچا جواب سننے کا۔ یہ جو ویڈیو ہے نا صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں کئی ایسے چہرے نظر آئیں گے جنہیں صرف قسمت کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ آئیے ایک ایک کر کے غربت کی وجوہات اور اس سے نکلنے کے راستے جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، غربت عام حالات اور عام سوچ کی شکست ہے۔ غربت صرف معاشی یا سماجی حالات کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ذہنی قید ہے، جہاں انسان اپنی حالت کو قسمت سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، انصاف کی کمی یا وسائل کی کمی صرف ظاہری وجوہات ہیں۔ یہ ساری مشکلات ہمیں وقتی ظاہری طور پر نظر آتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم غریب ہیں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ خود کو ان حالات کو بدلنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ ایک بار ناکامی یا ماحول کا دباؤ انہیں یہ یقین دلا دیتا ہے کہ یہی ان کی تقدیر ہے، یہ ان کی قسمت ہے، اور وہ مان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب انسان خود کو نجات کے قابل نہ سمجھے، وہ خود کو اس قابل نہ سمجھے کہ وہ اپنے حالات بدل سکتا ہے، وہ خود کو بدلنے کی خواہش ہی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ جو انسان خود اپنی حالت بدلنے کی طرف توجہ نہ دے یا خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے، اللہ پاک بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں غربت صرف غربت نہیں رہتی بلکہ نسل در نسل بیماری بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص جس نے کبھی شہر دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ مان لینا آسان ہوتا ہے کہ شہر صرف امیروں کے لیے ہے، حالانکہ ایک قدم باہر نکلنا سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک قدم باہر نکالتا اور اس کے راستے ہی بدل جاتے، لیکن نہیں، ہم مان کے بیٹھے ہیں کہ شہر صرف امیروں کے لیے ہے۔ غربت سے نکلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی حالت کو حتمی نہ سمجھا جائے، اپنی سوچ بدلیں، عمل شروع کریں، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پہ خالی جیب جو ہے نا عارضی ہوتی ہے، مگر غربت ذہنیت مستقل بیماری بن جاتی ہے۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اسے بروک ہونا کہتے ہیں۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہے، ہوتا ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ یہ ایک ایسی عارضی کیفیت ہے جو محنت، صبر اور درست سمت سے ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ محنت کریں، صبر سے کام لیں، اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کریں تو آپ اس کیفیت پر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن غریب ہونا صرف پیسے کی کمی نہیں بلکہ امید کا خاتمہ بھی ہے۔ یعنی کہ ہم امید ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آج پیسے نہیں ہیں تو کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ جب کوئی شخص خود کو یہ یقین دلاتا ہے نا کہ اس کی حالت کبھی نہیں بدلے گی، تو وہ صرف مالی طور پر نہیں بلکہ روحانی اور ذہنی طور پر بھی شکست کھا چکا ہوتا ہے۔ ایک بروک شخص خود کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو غریب ذہنیت والا ہر کوشش سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، اور یوں بچے غربت کی بنیاد پر اپنی ذہن سازی کرتے ہیں۔ حالانکہ بچے صرف خالی جیب ہوتے ہیں، غریب نہیں۔ دولت کو لالچ سمجھنا اور فخر سے کہنا کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہم غریب ہیں تو غریب ہی ہیں، یہی نظریات نسل در نسل غربت پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خالی جیب ہو سکتی ہے لیکن اگر سوچ غریب ہو جائے نا تو زندگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
تیسرے نمبر پہ غربت علم کی کمی نہیں بلکہ علم تک رسائی اور نظام کی عدم موجودگی ہے۔ زیادہ تر غریب لوگ جو ہے نا اس لیے غریب نہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس وہ نظام، وہ ریسورسز اور رہنمائی نہیں ہوتی جن کے ذریعے جو ان کے اندر صلاحیت ہے نا وہ اس کو استعمال میں لا سکیں۔ دنیا کے جو طاقتور لوگ ہیں نا ہمیشہ جسمانی طاقت سے نہیں جیتے، بلکہ انہوں نے معلومات پر قابو پا کر فائدہ اٹھایا، انہوں نے نالج گین کیا۔ آج کا دور جو ہے نا یہ تلوار کا نہیں ہے، ڈیجیٹل دور ہے، انٹرنیٹ کا ہے۔ علم اور مہارت، سکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اگر آپ ایلون مسک، بل گیٹس کو دیکھیں تو وہ کوئی ایتھلیٹ نہیں تھے، کوئی بہت وہ پڑھے لکھے اور نہیں تھے، بلکہ علم، تحقیق اور نظام سے دنیا بدلنے والے لوگ تھے۔ غریب طبقے کے لوگ جو ہے نا مالی نظام، کاروباری منصوبہ بندی یا مواقع تلاش کرنے کے علم کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ انہیں تعلیم صرف جینے کے لیے دی جاتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے نہیں۔ اگر غریبوں کو صحیح تعلیمی پلیٹ فارم، تربیت اور رہنمائی ملے تو وہ نہ صرف خود کامیاب ہوں بلکہ دوسروں کو بھی بڑا بنا سکیں گے۔ غربت کو شکست دینے کے لیے صرف علم نہیں بلکہ علم تک رسائی اور اس کے استعمال کا نظام بھی ضروری ہے۔ غربت جو ہے نا نسلوں میں تب منتقل ہوتی ہے جب ایک نسل اگلی نسل کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ غربت کا سب سے زہریلا پہلو یہ ہے کہ یہ صرف مالی طور پر نہیں بلکہ رویے، خیالات اور تعلیم کے ذریعے بھی منتقل ہوتی ہے۔ جب ایک باپ یہ کہتا ہے نا کہ ہم غریب ہیں، ہماری قسمت ایسی ہی ہے، تو وہ صرف حال کی حقیقت نہیں بتا رہا ہوتا اپنے بچوں کو، بلکہ اپنے بچے کے مستقبل کو بھی قید کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم غریب ہیں تو ہم کل بھی غریب ہی رہیں گے، اس لیے تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکثر والدین اپنے بچے کو وہی سکھاتے ہیں جو انہوں نے خود سیکھا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ناکامی ہو، خوف ہو یا کوئی کمزور سا یقین۔ اس صورت میں نا بچے ترقی کو نہ صرف غیر اہم سمجھتے ہیں بلکہ اسے ڈرنے بھی لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ بڑے خواب دیکھنا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب گھرانوں میں تعلیم، ترقی یا خواب دیکھنا اکثر مذاق بن جاتا ہے۔ جب کوئی نوجوان کچھ نیا سوچتا ہے تو خاندان اسے کھینچ کر واپس لے آتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو بدلنے والے، ہم تو ایسے ہی ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس رویے کو کہتے ہیں کریب مینٹالٹی۔ جیسے بالٹی میں کیڑے ایک دوسرے کو باہر نہیں آنے دیتے نا، اسی طرح خاندان کے لوگ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو اس طرح کا کام کرنے والے۔ غربت تبھی ٹوٹتی ہے جب ایک نسل یہ فیصلہ کرے کہ ہم یہاں نہیں رکیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، اور اللہ پاک ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ زیادہ بچوں کی پیدائش غربت کا حل نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ بہت سے غریب معاشروں میں نا عام سوچ یہ ہے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے نا تو شاید ان میں کوئی ایک کامیاب ہو جائے اور باقیوں کو سنبھال لے گا۔ یہ بچوں پر لگی ایک طرح کی لاٹری ہے، جہاں ماں باپ 8 یا 10 بچوں کو اس امید پر پیدا کرتے ہیں کہ شاید ان میں سے ایک تعلیم حاصل کرے گا، نوکری پائے گا یا باہر کے ملک جا کر سب کا سہارا بنے گا، یا سارے تھوڑا تھوڑا کمائیں گے تو گھر کا اچھا نظام چل جائے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ سوچ غربت کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ فرض کریں ایک بچہ کامیاب ہو بھی جائے، کیا وہ باقی 9 بچوں کی تعلیم، علاج اور شادی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ مالی دباؤ اور پھر وہیں واپسی۔ امیر خاندان میں لوگ 1 یا 2 بچے پیدا کرتے ہیں اور ان پر وقت، وسائل اور تعلیم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ غریب خاندانوں میں وسائل جو ہوتے ہیں نا بٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور ہر بچہ صرف زندہ رہنے کے لیے جیتا ہے، ترقی کے لیے نہیں۔ اگر زیادہ بچوں کی خواہش سہارا بننے کے بجائے بوجھ بن جائے تو یہ نسل در نسل غربت کی جڑ بن جاتی ہے۔ اس لیے غربت سے نکلنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے زیادہ پیدا کریں، بچوں کے لیے وسائل بھی پیدا کریں، ان کے لیے سہولتیں بھی دینے کی کوشش کریں، نہ کہ اندھی امیدوں پر بچوں کا بوجھ۔ 6 نمبر پہ محنت کا پھل میٹھا تب ہوتا ہے جب وہ درست سمت میں ہو اور وسائل موجود ہوں۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ تب ہی سچ ہوتا ہے جب محنت بھی درست سمت میں کی جائے اور اس کے لیے ضروری وسائل موجود ہوں۔
بدقسمتی سے غریب لوگوں کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ بس محنت کرتے رہو، باقی سب خود ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ جنگل میں ہتھوڑے سے درخت کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا شخص مشین سے کاٹ رہا ہے تو آپ کی محنت بیکار جائے گی، چاہے نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو۔ لاکھوں محنتی لوگ دن رات کھیتوں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ترقی کا کوئی راستہ، کوئی قیادت، کوئی نظام نہیں ہوتا۔ در حقیقت غربت سے نکلنے کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ تعلیم، مواقع، مالی سمجھ بوجھ اور ایسا ماحول درکار ہے جہاں محنت کا صلہ بھی دیا جائے۔ امیر لوگ اپنے بچوں کو سمارٹ ورک، نیٹ ورکنگ، مالی دانش مندی اور قیادت سکھاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، محنت ضروری ہے، لیکن محنت کی ڈائریکشن، مقصد اور پلیٹ فارم اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ 7ویں نمبر پہ، اگر انسان خود کوشش کا ارادہ نہ کرے تو کوئی مدد کارگر نہیں ہو سکتی۔ غربت سے نکلنے کے لیے حکومتیں، ادارے، اساتذہ، تعلیمی پروگرام اور دیگر وسائل ہو سکتے ہیں، جیسے آج کل نیٹ پہ بھی بہت کچھ اویلیبل ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو۔ لیکن اگر ایک شخص خود کوشش کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے تو کوئی مدد بھی اس کے کام آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو اکثر لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو مواقع اور وسائل ملے لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان میں ارادہ، جذبہ اور عمل کی آگ ہی نہیں تھی۔ ایک مشہور کہاوت ہے، "You can lead a horse to water but you can't make it drink"، یعنی آپ کسی کو موقع دے سکتے ہیں لیکن یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ عمل کرے گا یا نہیں۔ کچھ لوگ غربت کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں، وہ ہر موقع پر شک، خوف یا سستی سے رد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تبدیلی باہر سے نہیں آتی، ہمیشہ آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر دروازے کی چابی تب کھلتی ہے جب آپ اپنے ذہن کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کامیابی کو اندر آنے دیتے ہیں، تبدیلی کو اپنے ذہن کے اندر آنے دیتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ، غربت سے نکلنے کے لیے موقع اور تیاری کا ٹکراؤ ضروری ہے۔ زندگی تب بدلتی ہے جب آپ کی تیاری کسی موقع سے ٹکرائے، یعنی کہ آپ ہر وقت تیار رہیں، کسی بھی آپ کو موقع ملا اور آپ نے فوری طور پر اویل کر لیا۔ اور یہ آپ تیار کب رہ سکتے ہیں، مینٹلی طور پر کب تیار رہ سکتے ہیں، جب آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے پر ڈٹے رہیں۔ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، حالات بدلتے نہیں بدلتے، میں نے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے نا، وہ کام آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی قسمت پر روتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، حالات نے روک دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر موقع ملتا تو کیا آپ تیار تھے؟ آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ آپ کچھ سیکھنے کی سکلز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی موقع ملے گا میں وہ کر سکوں؟ جب نوجوانوں کو اسکالرشپ، نوکری یا بزنس کا موقع دیا جاتا ہے نا، تو وہ اپنی صلاحیت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب موقع آتا ہے نا، وہ اسے پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ ہمارے لیے کتنا بہترین موقع تھا۔ غربت سے نکلنے کے لیے خوش نصیب ہونا ضروری نہیں ہے، تیار ہونا ضروری ہے۔ تیاری کا مطلب یہاں یہ ہے کہ مسلسل سیکھنا، خود کو بہتر بنانا اور ہر صورتحال کے لیے نا خود اعتمادی۔ یاد رکھیں، مواقع ہمیشہ آتے ہیں، ہر کسی کے لیے آتے ہیں، لیکن وہی دروازہ کھلتا ہے جو پہلے سے کھولنے کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی کہ آپ سیکھنے کی فیز سے گزر رہے ہوں، آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کرتے رہیں، اور جیسے ہی موقع ملے آپ اس کو ویلکم کریں اور اس کو اویل کریں۔ 9ویں نمبر پہ، غربت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو ان تمام زنجیروں سے آزاد کریں جو آپ کو روک رہی ہیں۔ اکثر لوگ غربت کو صرف پیسے کی کمی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں غربت مختلف قسم کی زنجیروں کا مجموعہ ہے، اور جب تک وہ زنجیریں نہیں ٹوٹتی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ زنجیریں ہیں کیا۔ ذہنی زنجیریں، جیسے کہ یہ یقین کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ خاندانی زنجیریں، جیسے ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور معاشرتی زنجیریں، یعنی کہ تنقید، مذاق یا ناکامی کا خوف کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، تنقید کریں گے، یہ خوف ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ نظامی زنجیریں، یعنی کہ مالی نظام تک رسائی نہ ہونا،
جیسے بینک، مارکیٹ یا کریڈٹ کی سہولت نہ ہونا۔ چاہے وہ زنجیریں نظر آئیں یا نہ آئیں، اگر وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں نا تو آپ ان کے قیدی ہیں۔ کامیاب لوگ جو ہیں نا ان زنجیروں کو توڑنے کا فن جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھ کر راستہ بدل کر، اور سب سے بڑھ کر یہ مان کر کہ میں اس زندگی سے بہتر زندگی کا حق رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں، کوئی بیرونی طاقت کسی کو اس وقت تک نہیں روک سکتی جب تک وہ خود اندر سے آزاد ہونے کا ارادہ نہ کرے۔ جب آپ خود ارادہ کر لیتے ہیں نا، کوئی بیرونی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی کامیاب ہونے سے۔ 10ویں نمبر پہ which is last but not least، جہاں بدقسمتی نے آپ کو روک دیا ہو وہاں سے نکلنے کا راستہ قسمت نہیں بلکہ عقل ہے۔ اکثر لوگ اپنی موجودہ حالت کو بدقسمتی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مجھے موقع نہیں ملا، میرا ستارہ ہی خراب تھا، میں غلط وقت پر پیدا ہوا۔ ممکن ہے آپ واقعی خراب حالات میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ کبھی بھی قسمت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے سوچنے، سیکھنے اور مسلسل عمل کرنے کا جذبہ۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی قسمت کے بدلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لاٹری، جوا یا کوئی ایسا دن جو قسمت بدل دے۔ لیکن یاد رکھیں، کامیابی انہیں ملتی ہے جو چھوٹے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، جیسے مہینے میں ایک نئی مہارت سیکھ لینا، روزانہ صرف 30 منٹ کتاب پڑھ لینا، ہر ہفتے کوئی ایک مالی فیصلہ بہتر بنانا۔ یہ چیزیں قسمت نہیں مانگتی، بس ارادہ اور تسلسل مانگتی ہیں۔ اگر آپ ان 10 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اگر ان چیزوں کو سمجھ لیں، تو آپ کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، قسمت صرف آغاز پر اثر انداز ہوتی ہے، انجام کا فیصلہ آپ کے رویے سے ہوتا ہے۔ 11ویں نمبر پر، جب تک لوگ صرف کھانے اور تفریح سے مطمئن رہیں گے نا، وہ اپنی غربت کو غربت سمجھیں گے ہی نہیں۔ قدیم رومن دور میں نا ایک جملہ استعمال ہوتا تھا، روٹی اور سرکس، یعنی لوگوں کو صرف روٹی اور کھیل دو، وہ نہ حکومت سے سوال کریں گے نہ اپنی حالت سے۔ یہ فارمولہ نا آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ اگر ایک غریب آدمی کو سستا کھانا، سستی تفریح اور موبائل پر مسلسل دل لبھانے والی چیزیں ملتی رہیں گی نا، تو وہ اپنی زندگی کے اصل مسائل سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلتا ہے، ٹی وی شوز، ڈراموں میں کھو جاتا ہے، فیس بک، یوٹیوب پر بلا وجہ سکرولنگ کرتا ہے، لیکن اپنی حقیقی ترقی کے لیے ایک لمحہ نہیں دیتا۔ یہ تفریح جو ہے نا، انٹرٹینمنٹ وقتی خوشی دیتی ہے، لیکن لمبے عرصے کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ دماغ کی ایک ایسی حالت ہے جو چپکے چپکے وقت اور صلاحیت کو چوس لیتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ صرف دل بہلانے میں زندگی کے کتنے قیمتی سال گزر گئے۔ اب آتے ہیں 12ویں نمبر کی طرف۔ پیسہ اس کے پاس نہیں رکتا جو اسے سنبھالنا، بڑھانا اور بچانا نہ جانتا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کچھ لوگ لاٹری جیتنے کے چند سال بعد پھر غریب ہو گئے؟ یا کوئی شخص اچانک بہت پیسہ کمانے لگا مگر پھر چند سال بعد پھر خالی ہاتھ ہو گیا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پیسہ اس کے پاس نہیں رکتا جو اسے سنبھالنے، بڑھانے اور محفوظ رکھنے کا فن نہ جانتا ہو۔ پیسہ جو ہے نا ایک بہتا ہوا دریا ہے، اگر آپ کے پاس اسے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ کہیں اور بہہ جائے گا۔ غریب لوگ عموماً مضبوط مالی نظام سے محروم ہوتے ہیں، وہ بینکنگ، سرمایہ کاری یا بجٹ کو سمجھتے ہی نہیں۔ آمدنی آتے ہی فوری اخراجات، اکثر مہنگے قرضے، قسطیں اور غیر ضروری خواہشات پر فیصلے، یہ وہ رویے ہوتے ہیں جو کسی بھی مالی کامیابی کو وقتی بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیسہ کمانے سے زیادہ ضروری ہے کہ پیسے کو سنبھالنے کا فن سیکھنا۔ اگر آپ پیسے کی عزت نہیں کریں گے تو پیسہ بھی آپ کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رکے گا۔ 13 پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جدید غلامی قرضوں کے ذریعے کی جاتی ہے، یہ نئی شکل کا قید خانہ ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک میں نا یونیورسل بینکنگ انکم جیسے تجربات کیے گئے، جس میں شہریوں کو ماہانہ بغیر کسی شرط کے پیسے دیے گئے۔ مثلاً فن لینڈ میں ایک تحقیق میں جہاں 2 سال تک ہر فرد کو ماہانہ 1000 یورو بغیر کسی شرط کے دیے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ خوش تو ہوئے لیکن ان کی معاشی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی، نہ نوکری ملی، نہ نئے خواب پیدا ہوئے، نہ مالی حالات بہتر ہوئے۔ یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ صرف پیسہ دینے سے کسی کی غربت نہیں ختم ہوتی، جب تک اسے سیکھنے، کام کرنے اور آگے بڑھنے کے موقع نہ ملیں۔
غربت کا مسئلہ پیسے کی کمی نہیں بلکہ علم، مشق اور رسائی کی کمی ہے۔ جیسے آپ نے آج کل یہاں پہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ ہماری کام والی ہوتی تھی نا، وہ کہتی تھی ہمیں نا یہ اسکیم جو کوئی گورنمنٹ کی ہے ہمیں 10,000 مہینے کا ملتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں لوگ وہاں پہ، آپ یقین کریں صبح سے لے کر شام تک رات کو ہی وہاں جا کے لائنیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صبح نہ یہاں سے پیسے ملنے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو 10,000 لوگوں کو دیا جاتا ہے یا 20 جتنا بھی دیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں؟ نہیں، لوگ اپنی نوکریاں تک کھو دیتے ہیں۔ اب جہاں وہ کام کرتے ہیں جب ہر روز ان کو پیسے نہیں ملیں گے، دوسرے تیسرے دن وہ چھٹی کریں گے، تو وہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کو مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو کوئی روزگار دیا جائے، ان کو کوئی کاروبار کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے کام کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھو دیتے ہیں ان پیسے لینے کے چکر میں، اور اس سے ان کی نہ تو ان کے مالی حالات بدلتے ہیں اور نہ ہی ان کی وہ غربت سے نکلتے ہیں۔ غربت کا مسئلہ پیسے کی کمی نہیں بلکہ علم، مشق اور رسائی کی کمی ہے۔ جب تک لوگوں کو تعلیم، مارکیٹنگ اور نظام میں شرکت کا موقع نہیں ملتا تب تک غربت کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں 14 پوائنٹ کی طرف۔ غربت مہنگا تجربہ ہے، وقت پر مسائل نہ سلجھانا بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں نا غلامی زنجیروں سے ہوتی تھی، آج کل یہ قرضوں اور نام نہاد برابر کے حقوق سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، معاشرہ آپ کو کچھ باتیں سکھاتا ہے۔ نیا فون ضروری ہے، برانڈڈ کپڑے کامیابی کی علامت ہے، بڑا گھر اور مہنگی گاڑی ہی اصل زندگی ہے۔ اور جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا تو معاشرہ آپ کو قرضہ دے دیتا ہے، کریڈٹ کارڈ، اسٹوڈنٹ لون، گاڑی کا قرض، مکان کا قرض۔ اب آپ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ ان چیزوں کے قرضے اتارنے کے لیے جنہیں آپ نے کبھی خوشی سمجھا تھا۔ یہی جدید غلامی ہے۔ اگر آپ کی محنت کا پھل دوسروں کے قرضے اتارنے میں جا رہا ہے نا تو آپ آزاد نہیں لیکن صرف ایک خوشگمان قیدی ہیں۔ 15 پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ غریب ہونا سستا نہیں، یہ مہنگا ترین تجربہ ہے۔ وقت پر چھوٹے مسئلے حل نہ کرنا ایک بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے، غریب ہونا ایک مہنگا تجربہ ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک شخص دانت کے درد کو نظر انداز کرتا ہے کیونکہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ علاج جو 500 روپے میں ہو سکتا تھا اب انفیکشن بن کر روپے کا پلانٹ بن گیا، 50,000۔ اسی طرح بینک اکاؤنٹ میں رقم کم ہونے کی وجہ سے فیس، پھر جرمانہ، پھر قرض، اچھی کریڈٹ ہسٹری نہ ہونے پر بینک قرضہ نہیں دیتا، وہ کسی ایپ سے قرضہ لیتا ہے جہاں سود کی شرح 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک غریب آدمی زیادہ ادا کرتا ہے، زیادہ فیس، زیادہ سود، زیادہ نقصان، اور کیا ہوتا ہے مزید غریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ غربت کا جال ہے جس سے نکلنے کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ مالی فہم، سمجھداری، بروقت فیصلے اور طویل المدتی سوچ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، امیر لوگ بیج ہوتے ہیں، غریب لوگ صرف پھل کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دلائل جو میں نے دیے ہیں نا یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ آزمائش کے لیے تھے۔ جو کچھ بھی اس میں نے بتایا ہے وہ صرف خیالات، فلسفے یا نظریات نہیں ہیں، یہ وہ آئینے ہیں جس میں آپ کو خاموش سچائیاں نظر آئیں گی۔ آپ کو اپنے آس پاس اکثر آوازوں میں یہ جو خاموش سچائیاں چھپ جاتی ہیں نا، جو آپ کو سنائی نہیں دیتی، جو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ غربت کوئی دیوار نہیں جسے ہتھوڑے سے توڑا جا سکے، یہ ایک ہمارے اندر کا جال ہے، اندرونی جال ہے جو ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا نہیں ہے، نسلوں میں جو منتقل ہوتا ہے اور سوال کیے بغیر زندہ بھی رہتا ہے۔ اگر آپ کو ان باتوں میں اپنی جھلک کہیں نظر آئی ہو تو سمجھ لیں کہ وقت آ گیا ہے تبدیلی کا، کیونکہ دنیا ان کے لیے ہی بدلتی ہے جو پہلے خود کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ مفکر جو ہے نا ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ کیا غربت واقعی قسمت ہے، اور جو جاگتے ہیں وہ جواب میں صرف ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، اس سچ کو دماغ میں رکھنا ہے یا دل سے نکال دینا ہے۔ تو جب بھی آپ کچھ سوچیں، صرف آغاز مشکل ہوتا ہے، صرف اس کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ کام خود بخود ہوتے جاتے ہیں۔
اللہ پاک راستے خود بخود بناتا جاتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ.